حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث نقل کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میری اس ویڈیو کا مقصد یہ بنانے کے یہ اس لیے تھا کہ محرم کے جو دن چل رہے ہیں اس کے اندر بعض لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض نہیں پہنتے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو اگر پہنا جائے تو حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اللہ ہمارے نبی نے منع کیا ہوا ہے۔ اور ان کو میں ایک چیز یہ ذہن نشین کر دیں کہ ہمارے نبی جب ان کی شہادت ہوئی تو ہمارے نبی موجود نہیں تھے۔ حدیث اس کو بولتے ہیں جو نبی کی زبان سے نکلی ہو اور اس صحابہ نے اس کو نقل کر دیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب ہمارے نبی موجود نہیں تھے تو یہ جو کالے کپڑے ہیں نا، کالے کپڑوں اس کو ذہن میں رکھیں، کالے کپڑے کیوں پہنے جاتے ہیں؟ یہ غم کی وجہ سے پہنے جاتے ہیں، کوئی صدمہ لگا ہو کسی کو تب پہنے جاتے ہیں۔ اور ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں یہ اسی وجہ سے پہنتے ہیں کہ ان کو غم لگا ہوا ہے، اور غم کی نشانی یہ نہیں ہے کہ کالے کپڑے پہنے جائیں، غم کی نشانی نہیں ہے کہ سبیلے لگائی جائیں، غم کی نشانی نہیں ہے کہ ماتم کیا جائے۔ یار غم کی نشانی ہے، غم کی نشانی میں وہ دیکھو جو ان کے آخری عمل تھا۔ سب سے حدیث بخاری شریف کی پہلی اور آخری حدیث آپ دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، آخری حدیث انما الاعمال بالخواتم، یہ تم سارے اعمال کے دار و مدار یہ خاتمے پر ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اعمال کے دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ ان کا خاتمہ کس طرح ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا؟ آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھا ان کا خاتمہ کس طرح ہوا؟ کہتے ہیں ان کے زبان مبارک سے ان کا جب نیزے پر سر چڑھا ہوا تھا تب بھی ان کے زبان پر کلام میں جاری تھا، تب بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آخری وقت ان کا نماز کے اندر سجدے کے اندر ان کا سر گر گیا گردن سے، اور آپ اپنی ہم اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم غم کی حالت میں کالے کپڑے پہنے۔ کالے کپڑے میں یہ نہیں کہتا کہ حدیث میں منع کیا، لیکن علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فهو منهم، جس کی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ابھی میں ہوں، اگر میں ادھر سے عیسائیوں کا لاکڑ بنا کے باہر گھومنے چلا جاؤں تو لوگ تو یہ بولیں گے یہ عیسائی ہے، کیونکہ میں نے ان کی مشابہت اختیار کی نا، ایک پہچان کے ذریعے ایک چیز پہنی ہوئی ہے۔ جیسے ہندو مذہب کے جو ہندو ہے ان کے جو پجاری ہوتے ہیں انہوں نے کیسا لباس پہنا ہوتا ہے، اگر وہ پہن کے باہر گھومنے لگ جاؤں لوگ تو مجھے بولیں گے ہندو ہے، یہ تو پجاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس قوم کی اس کی مشابہت اختیار کی ہے۔ اسی طرح شیعہ بھی ایک قوم ہے، یہ شیعہ بھی ایک الگ مذہب ہے کہ اس کی اگر ہم مشابہت اختیار کریں، یہ ایک خاص مہینہ ہے جس کے اندر سے بھی کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ کالے کپڑے پہننا منع ہے، پہنو، لیکن پورے سال میں کسی اور دن پہن لو، اس مہینہ ختم ہونے کے بعد پہن لو۔ اگر آپ نے اس وجہ سے پہننے کے غم یا غم اور صدمے کی وجہ سے تو نمازیں پڑھے نا، اگر اتنے ہی غم صدمہ لگا ہوا ہے تو ان کا آخری عمل دیکھو، قرآن کی تلاوت کرو، 2 دن پورے 10 دن لگاتار بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر اتنے ہی غم اور صدمے تو روزہ رکھو، ان کے لیے دعائیں مانگو، ان کے لیے وہ احسان ثواب کرو۔ اگر اتنے ہی تمہیں غم لگا ہوا ہے، ایک غم یہ کالے کپڑوں سے تو نہیں ختم ہوگا۔ ایک کالے کپڑوں سے اس لیے منع کرتے ہیں علماء کہ تمہاری اس کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ اور یار حدیث کو تم مذاق نہ سمجھو، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ہم شیعوں کی میں اگر کالے کپڑے کیوں، ان کی مشابہت ہے، وہ پہن کے میں باہر گھوموں گا تو قیامت کے دن میں تو ان کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے مشابہت اختیار کرنے تو اپنے نبی کی مشابہت اختیار کرو نا۔ انہوں نے امامہ پہنا تھا، کبھی ہم امامہ پہن کے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ انہوں نے تو اپنی زندگی میں تو ہر سنت چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا ہے، ان کو ہم لے کے نہیں گھومتے، ان کے سنتوں کو ہم مشابہ نہیں لاتے۔ ہم غیروں کے طریقوں کو لانے میں مزہ ہوتا ہے، اور پھر ہم ادھر سے دلیلیں نکالتے ہیں، فتوے نکالتے ہیں کہ منع کدھر کیا ہوا ہے۔ اور چلو جس چیز سے منع نہیں کیا، جس چیز کا بولا ہے وہ تو کرو نا۔ اور ابھی جس چیز کا حکم بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، اور جس چیز کا حکم ہے اور منع نہیں ہے اس کو ہم کرتے ہی ہیں، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ان دنوں میں کالے کپڑوں سے پرہیز کرو، کیونکہ ہمارا مولویوں کا علماء کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے بتانا، زبردستی کوئی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ہمارا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے عمل کرنا۔ نہیں کرتے، آپ نے اپنی جنت میں جہنم میں جانا ہے، ہم نے اپنی جنت میں جہنم میں جانا ہے۔ ہم نے اپنے قبر میں جا کے جواب دینا، آپ نے اپنی قبر میں جواب دینا۔ لیکن ہم سے پوچھو گی کہ آپ کے پاس علم تھا تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ پھر لوگ ادھر سے دلیلیں نکالتے نہیں، اصل بات اس طرح تھی، اصل بات اس طرح تھی کہ نہیں ہم محبت کرتے ہیں، یہ کالے کپڑے تو ویسے پہنے ہوئے، تو ویسے پہنے ان کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے نا، اور تم نے ویسے پہنے، دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا یہ تو شیعہ ہے۔ تو سب سے گزارش ہے کہ کالے کپڑوں سے اجتناب کیا جائے اور بیل کی سبیلوں سے بچا جائے، اور روزوں کا اہتمام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ صرف محرم میں کرو، پورا سال نمازوں کا اہتمام کرو۔ روزوں کا 3 دن ایام، ابھی میں نے پیچھے ایک بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ارادے تخلیق کے ٹائم اللہ نے سب سے پہلے 3 روزوں کو فرض کیا تھا، 13ویں، 14ویں، 15ویں۔ اس روزوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ روزے جو ان سے ہیں نا،
انسان کے دل کے اندر علماء نے لکھا کہ ان کے اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو صاف کفارے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے ہر جو بھی ہم حدیث سنتے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں۔ ہمارا مقصد ہے حدیث سننا، اس پر عمل کرنا، آگے پھیلانا، ان کو عمل کی تلقین کرنا۔ تو جو کچھ سنا پڑا اللہ تعالیٰ اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سب کو اور پھر پوری امت مسلمہ کو، اور جو کچھ کمی پیشی ہوئی اللہ جل شانہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔